إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور پیارے بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الانفال کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ ومن اتبعک من المؤمنین، آپ کے لیے بھی اور آپ کی اتباع کرنے والے مومنوں کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ اللہ کے کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو مشکلات انسان کے سامنے آتی ہیں، انسان جن مشکلات کا سامنا کرتا ہے، جو مصائب، جو درد، جو غم انسان کو دنیا میں لاحق ہوتی ہیں، ان سارے مشکلات کا، ان سارے پریشانیوں کا حل اگر کسی کے پاس ہے تو اللہ کی ذات۔ ان سارے پریشانیوں میں آپ کی حقیقی مدد کوئی کر سکتا ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ مصیبتوں کا مداوع، پریشانیوں کا حل، بیماریوں کا علاج، ہر قسم کی مدد، ہر قسم کی پریشانیوں کو دور کرنے کی طاقت اگر کسی ذات کے پاس ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ ہی کی ذات ہے جس پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ ہی کی ذات ہے جس کے بھروسے پر دنیا کی کائنات کا نظام باقی ہے۔ مومن کا بھروسہ، مومن کا توکل اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ توکل، بھروسہ ایک ایسی عبادت ہے جو عبادت شریعت کی طرف سے مجھ سے اور آپ سے مطلوب ہے۔ اسلام نے جو عبادتیں مجھ سے اور آپ سے کرنے کا مطالبہ کیا ہے، ان عبادتوں میں جو عبادت جو صرف اور صرف موحد بندے سے ہی ہو سکتی ہے، جو صرف اور صرف خالص مسلمان بندے سے ہی ہو سکتی ہے، وہ عبادت ہے توکل کی عبادت۔
اللہ پر بھروسہ کرنے کی عبادت۔ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کا مطالبہ قرآن مجید میں کئی جگہ کیا۔ کہیں اللہ نے کہا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرو۔ کہیں اللہ نے کہا وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، تمہیں اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جو شخص اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، جس شخص کا توکل اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ مصیبتوں کو دور کرنے والا صرف اللہ ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ پریشانیوں کا حل اللہ ہی کے پاس ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ ہماری درد، ہمارے غم، ہمارے بیماریوں کا علاج، ان ساری چیزوں کا حل اگر کسی ذات کے پاس ہے تو اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جس پر مجھے بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ کوئی شخص سوچتا ہے یا اگر یہ مومن کے اندر آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے شخص پر شیطان کا اثر نہیں ہوتا، شیطان کا تسلط، شیطان کا اثر ایسے لوگوں پر ہوتا نہیں۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، بے شک ایسے لوگوں پر جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے لوگوں پر شیطان کا کبھی تسلط نہیں ہوتا، شیطان ایسے لوگوں پر قابض نہیں ہو سکتا، شیطان کا غلبہ ایسے لوگوں پر ہو نہیں سکتا جو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں اور حقیقی معنوں میں اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ توکل ایک بہت بڑی عبادت ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ایک بہت عظیم عبادت، اور یہ ایسی عبادت ہے جو ہر ایرے غیرے سے ہو نہیں سکتی، یہ صرف اسی سے ہو سکتی ہے جس کے دل میں صحیح معنوں میں توحید ہو، صحیح معنوں میں جس کا عقیدہ پختہ ہو، جو صحیح معنوں میں مسلمان ہو، جو صحیح معنوں میں مومن ہو۔ ایسا ہی بندہ یہ توکل کی عبادت کر سکتا ہے۔ اور توکل جس شخص کے اندر آ جائے، جس انسان کے اندر توکل کی طاقت پیدا ہو جائے، توکل کرنے کا جس کے اندر ہمت و جذبہ آ جائے، ایسے شخص کے نزدیک کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی مصیبت نہیں ہوتی، کوئی درد نہیں ہوتا، کوئی بیماری نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا ہر وقت، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر سانس اس کا یہی دعویٰ اور یہی اس کا قول ہوتا ہے کہ میری ان سارے مصائب کو دور کرنے والا صرف اللہ ہے اور میں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والا ہوں۔ اور جس شخص کے اندر یہ فکرہ آ جائے، جس شخص کا عقیدہ ایسا ہو جائے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لے ایسے شخص کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ ایسے لوگوں کے لیے کافی ہے۔ اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے، دنیا اس کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے، پوری کی پوری دنیا اس کے مقابلے میں آ جائے، لاؤ لشکر اس کے سامنے ہوں، توپ اس کے سامنے ہوں، ہتھیار اس کے سامنے ہوں، مصیبتیں ایک پے در پہ اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں، بیماریاں اس کے سامنے ہوں، ہر چیز کا مقابلہ وہ اللہ کے ذات پر بھروسہ کر کے کر سکتا ہے۔ اور جو شخص توکل کر لیتا ہے، اس شخص کی زندگی میں توکل کے اثرات بھی نظر آتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ توکل میں کروں، آپ کروں اور اس کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہو، نہیں، توکل کرنے سے اس کا فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے، اس کے اثرات، اس کے نشانیاں اور اس کے فائدے میری اور آپ کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ چلیے کچھ اثرات اور کچھ فائدے ہم معلوم کرتے ہیں جو توکل کی وجہ سے میری اور آپ کی زندگی میں نظر آ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، توکل کا سب سے پہلا جو فائدہ مومن کی زندگی میں نظر آتا ہے تو یہ کہ جیسے ہی مصیبت اس پر نازل ہوتی ہے، مومن کی زندگی میں جیسے پریشانیاں آتی ہیں، وہ سب سے پہلے جسے سہارا بناتا ہے وہ ہے توکل، اور سب سے پہلے توکل کو اپنا سہارا بناتا ہے، توکل ہی سے وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے، توکل کر کے ہی وہ اپنی پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ توکل اس کا پہلا سہارا ہوتا ہے، مومن کا پہلا سہارا توکل ہوتا ہے۔ دیکھیے مکی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر دن نئی پریشانیاں آ رہی تھیں، نئی مصیبتیں ان پر آ رہی تھیں، صحابہ اکرام کے خلاف مختلف سازشیں مشرکین کر رہے تھے، مشرکین مکہ روزانہ نئی چالیں ان کے خلاف چلتے تھے، کبھی غلاموں کو
पकड़ कर मारते थे, कभी मजबूर मुसलमानों को उनके घरों से बेघर कर देते थे, कभी उनका सामान हड़प लेते थे, कभी उनकी जायदाद पर कब्ज़ा जमा लेते थे। मुख्तलिफ़ किस्म की आजमाइशों से मुसलमान मक्की ज़िंदगी में दो चार हो रहे थे, मुख्तलिफ़ किस्म की मुसीबतों से मुसलमान मक्की ज़िंदगी में रोज़ाना दो चार हो रहे थे। ऐसे वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा ख्याल आता है, चलें काबे के साए के नीचे 2 रकात नमाज़ पढ़ूँ। काबे के साए के नीचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात नमाज के लिए खड़े होते हैं, अभी नमाज़ पढ़ रहे हैं। मुशरिकीन देखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे हैं। मुशरिकीन में से एक बदबख्त शख्स खड़ा होता है, उक़बा बिन अबी मईद खड़ा होता है, कहता है कौन है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी हालत में तकलीफ़ देगा, नमाज की हालत में कौन तकलीफ़ देगा। मुशरिकीन में से एक मुशरिक खड़ा होता है, कहता है मैं जाऊंगा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दूंगा। ऊँट की ओझड़ी ने लेकर आता है, और बदबख्त ऊँट की ओझड़ी लाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही नमाज की सजदे की हालत में जाते हैं, वो शख्स ऊँट की ओझड़ी को उस पर रख देता है, ऊँट की ओझड़ी को आपकी पीठ पर रख देता है। उसकी तकलीफ़ से ना आप सजदे से उठ पा रहे हैं, ना उसकी तकलीफ़ से आप अपने सजदे को मुकम्मल कर पा रहे हैं। आपकी तकलीफ़ देखकर मुशरिकीन हंसने लगते हैं, मुशरिकीन आपका मजाक उड़ाने लगते हैं, कहते हैं देखो ये नबी है, नबियों का सरदार है, अपने आप को आखिरी नबी कहता है, अल्लाह इसकी मदद नहीं कर रहा। देखो अल्लाह ताला कितना मजबूर है, अल्लाह की मदद इस पर नहीं आ रही है, कितना मजबूर इंसान है। लोग मजाक उड़ा रहे थे, मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा रहे थे। ऐसे वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का के मुसलमानों को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नसीहत की बड़ी गौर करने की नसीहत है। अल्लाह ने फरमाया वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत। ऐ मोहम्मद, इन परेशानियों में, इन मुसीबतों में, इन मुशरिकों की साजिशों के ख़िलाफ़ आपको कुछ करना है तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करना है, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करना है। उस ज़ात पर आप भरोसा करें जिसको कभी मौत आने वाली नहीं है, जो हमेशा ज़िंदा रहने वाली है, जो हय्युल क़य्यूम है, जो रहमान रहीम है। ऐसी ज़ात पर आपको भरोसा करना है, आपको कुछ करना नहीं है, बस आप भरोसा करें। देखिए मुशरिकीन की साजिशों के ख़िलाफ़ अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नसीहत की, जो हथियार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार करने के लिए कहा, जो सहारा अपनाने के लिए कहा, वो कौन सा सहारा था? वो तवक्कुल का सहारा था। उलुल अज़्म पैगम्बर मूसा अलैहिस्सलाम, उनकी भी कौम बनी इसराइल फ़िरौन की आजमाइशों से दो चार हो रही थी। फ़िरौन नित नए तजुर्बे जुल्म के उन पर कर रहा था। कभी उनके नरीना औलादों को ज़बाह कर देता था, कभी उनकी औरतों को बंदी बना देता था, कभी उनके नौजवानों को ग़ुलाम बना देता था। उनके जो ज़ईफ़ लोगों थे उनको कत्ल करना, उनके नादार लोगों को उनके घरों से बेघर करना, नित नए तजुर्बे जुल्म के फ़िरौन बनी इसराइलियों पर रोज़ाना कर रहा था। ऐसे वक्त में बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम के पास आती है, कहती है मूसा अलैहिस्सलाम कब आएगी अल्लाह की मदद, कब आएगी अल्लाह की नुसरत? हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करने वाले हैं। ये मुशरिक काफिर लोग, ये फ़िरौनी लोग हम पर नित नए जुल्म कर रहे हैं, रोज़ाना जुल्म के नए नए तजुर्बे हम पर कर रहे हैं। ऐ अल्लाह के रसूल कब आएगी अल्लाह की मदद? बनी इसराइल अल्लाह के रसूल मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाकर दुहाई देते हैं, रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह की मदद के बारे में पूछते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जो नसीहत उन्हें करते हैं, गौर करने की बात है मेरे भाइयों। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं या कौमी या कौमी या कौमी इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि फतवक्कलू। ऐ मेरी कौम, ऐ मेरी कौम, ऐ मेरी कौम, अगर सही मानों में तुम मुसलमान हो तो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करो, सही मानों में तुम मोमिन हो तो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करो, सही मानों में तुम, अगर तुम्हारे दिलों में ईमान है, इस्लाम है, तो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करो। बस इतना तुम्हें करना है। जैसे ही कौम के सामने मूसा अलैहिस्सलाम ने नसीहत की, पूरी कौम ने एक ज़बान होकर कहा फ़क़ालू अलल्लाहि तवक्कलना, फ़क़ालू अलल्लाहि तवक्कलना। ऐ पैगम्बर आप गवाह रही हैं, हम अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करने वाले हैं,
ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، پروردگارا ہمیں ظالم قوم کے ہاتھ میں مشق فتن نہ بنانا، مشق فتن نہ بنانا۔ اے اللہ ہمیں ان قوموں کے سامنے آزمائش کا ذریعہ نہ بنانا۔ اتنی دعا انہوں نے کی اور اللہ کی ذات پر بھروسے کا اظہار کیا۔ تو مصیبتوں کا سب سے پہلا حل، پریشانیوں کا سب سے پہلا حل جو مومن اختیار کرتا ہے وہ توکل کا ہتھیار ہے، وہ توکل کا سہارا ہے جو مومن لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو شخص توکل کو اپنا پہلا سہارا بنا لے، توکل کو اپنا پہلا ہتھیار بنا لے اور وہ سمجھ لے کہ میرے ساتھ اللہ کی ذات ہے، میری پریشانی میں اللہ میرے لیے کافی ہے، میری مصیبت میں اللہ کی ذات میرے ساتھ ہے، یہ سوچ کر اپنی زندگی میں آگے بڑھے، یقین مانے اللہ تعالیٰ کی نصرت ایسے لوگوں کے اوپر آئے گی، اللہ کی مدد ایسے لوگوں کے اوپر آئے گی، اور ایسی مدد آئے گی وہ سوچتے رہ جائیں گے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گی اللہ تعالیٰ کیسے ان کی مدد کر دے گی۔ توکل کی وجہ سے مومن کی زندگی میں جو کرشمے اللہ تعالیٰ نظر دکھاتا ہے یا جو فائدے مومن کی زندگی میں توکل کی وجہ سے نظر آتے ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو شخص اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے راستے کھول دیتا ہے جہاں سے راستے بھی نہیں ہوتے، جہاں راستے نہیں ہوتے اللہ وہاں اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے، جہاں راستے نظر نہیں آتے وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے۔ مومن متوکل بندے پر، توکل کرنے والے بندے پر، جو انسان کے اندر توکل ہو، توکل کی طاقت اس کے پاس ہو، ایسے شخص کے لیے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، پہاڑ بھی ایسے شخص کے سامنے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، سمندروں میں راستے نکل کھڑے ہوتے ہیں، بیابانوں میں وہ اپنا راستہ پا لیتا ہے، صحراؤں میں اپنا راستہ وہ پا لیتا ہے، بس توکل اگر ایسے شخص کے پاس ہو۔ کیسے؟ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کے مظلوم مسلمانوں کو لے کر نکلتے ہیں مصر سے، مظلوم مسلمانوں کو لے کر مصر سے نکل گئے ہیں، ابھی جا رہے ہیں، راستے میں سمندر آ جاتا ہے، بحر قلزم سامنے آ جاتا ہے، ابھی سوچ رہے ہیں کہ اس سمندر کو کیسے پار کریں۔ کون ہے مسلمان بڑے ہی لاچار ہیں، مجبور ہیں، ان کے پاس بزرگ لوگ ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، کھانے پینے کے سامان ہیں، کچھ جانور ہیں، نہ کوئی ہتھیار، نہ سمندر پار کرنے کا کوئی سامان، نہ کوئی کشتی، بڑے لاچار و مجبور مسلمان سمندر کے سامنے کھڑے سوچ رہے ہیں کہ ہمیں سمندر کیسے پار کرنا ہے، ابھی سوچ ہی رہے ہیں، صبح ہوتے ہوتے فرعون کا لشکر پیچھے سے آ جاتا ہے، فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ بنی اسرائیلیوں کو پکڑنے کے لیے آ جاتا ہے۔ بنی اسرائیل دیکھیں ایمان کی آزمائش کیسی ہوتی ہے، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر، سمجھ جاتے ہیں کہ ابھی بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب تو ہم پکڑ لیے گئے، اب کوئی راستہ نہیں ہے، نہ بھاگنے کے لیے سامنے کوئی راستہ ہے، نہ دائیں بائیں ہم بھاگ سکتے ہیں، چاروں طرف سے دشمن سے ہم گھر چکے ہیں، چاروں طرف سے راستے بند ہو چکے ہیں، اب بس ہمیں فرعون آئے گا اور ہمیں گرفتار کر کے لے جائے گا، جتنے ظلم کرتا تھا، جتنا وہ ہم پر اس سے پہلے، اس سے زیادہ ظلم وہ اس کے بعد کرے گا۔ یہ سوچ کر بنی اسرائیل کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں اے موسیٰ کاش کہ ہم آپ کی بات نہ مانتے، ہم آپ کی بات سن کر قوم سے نکل کر آ گئے، مصر سے نکل کر آ گئے، اب دیکھو سامنے سمندر ہے، پیچھے لشکر ہے۔ اللہ نے اس پورے نقشے کو بڑے خوبصورت انداز سے قرآن نے بیان کیا، کہا فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْجَمْعَانِ، جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے دو لشکروں کو سامنے دیکھ لیا، ایک تو سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا بڑا سا لشکر ہے، جیسے ان دو جماعتوں کو بنی اسرائیل کے لوگوں نے دیکھا، کہا فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ آج تو ہم ضرور بضرور گرفتار کر لیے گئے، آج تو ہمیں فرعون ضرور بضرور پکڑ لے گا، آج بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، آج ہم نجات نہیں پا سکتے۔ پورے یقین کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ پورے بنی اسرائیل کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک زبان ہو کر کہتے ہیں اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، آج تو ہم پکڑ لیے گئے، آج تو ہم گرفتار کر لیے گئے۔
पूरी कौम के सामने, पूरे बनी इसराइल के इस भरोसे के सामने, पूरे बनी इसराइल के कौम के इस एक ज़बान होकर कहने के सामने, जितने भरोसे के साथ बनी इसराइलियों ने बात कही थी, उससे भी कई ज़्यादा भरोसा, उससे भी कई ज़्यादा ताकत और उससे भी कई भरपूर क़ुव्वत वाला जवाब मूसा अलैहिस्सलाम देते हैं। कल्ला क़ाल कल्ला इन्नमा या रब्बी सयहदीन, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि आज फ़िरौन हमें पकड़ ले। इन्नमा या रब्बी, मेरे साथ मेरा रब है, इन्नमा या रब्बी, मेरे साथ मेरा रब है, सयहदीन, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। देखिए मोमिन का तवक्कुल कैसा होता है, ये होता है मोमिन का तवक्कुल। बज़ाहिर सामने रास्ते नहीं है, ना भागने के लिए कोई जगह है, ना समंदर पार करने के लिए कोई कश्ती है, इसके बावजूद मोमिन का तवक्कुल कैसा होता है कि कोई रास्ता नहीं, उसके बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान से निकलता है इन्नमा या रब्बी सयहदीन, मेरे साथ मेरा रब है और मुझे रास्ता दिखाएगा। और ये गैर मामूली जवाब और ये गैर मामूली तवक्कुल का इजहार जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम की जानिब से होता है, अल्लाह ताला आसमान से वही नाजिल करते हैं। फ़अवहैना इला मूसा अनिज़रिब बिअसाकल बहर, ऐ मूसा अपने आसा को आप समंदर पर मारो। फनफलक फकान कुल्लु फ़िरक़िन कत्तौदिल अज़ीम, आप देखेंगे कि समंदर में 12 रास्ते निकल के खड़े होंगे, समंदर में 12 रास्ते अल्लाह बना देगा और सारे के सारे बनी इसराइल की 12 कौम, 12 कबीले आसानी के साथ समंदर पार करती हैं। फ़िरौन तकता रह जाता है, देखता रह जाता है। अल्लाह का भरोसा, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल एक नए करिश्मे के साथ ज़ाहिर होती है। मेरे भाइयों देखें, पूरी कौम पे अगर एक बंदा भी, एक शख्स भी सही माने में अगर अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करने वाला है, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करने वाला है, तो पूरी कौम के लिए, पूरे मुआशरे के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए वो शख्स नजात का ज़रिया बनता है, वो शख्स नजात का ज़रिया बनता है। कैसे? मूसा अलैहिस्सलाम का एक भरोसा, मूसा अलैहिस्सलाम की वाहिद शख्सियत की तवक्कुल पूरी कौम की नजात का ज़रिया बना। आज हमें यही सबक लेना है, आज हमें यही सीखना है कि अगर हम में से हर एक बंदा और हम में से हर एक का ईमान और उसका तवक्कुल इस दर्जे पर पहुंच जाए तो क्या हमें मुसीबतें आ सकती हैं? अगर मुसीबतें आ भी जाएं तो क्या हम परेशान हो सकते हैं? क्या हम अपने ईमान से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं? क्या हम अपने ईमान को छोड़कर गैर मुस्लिमों के रास्तों पर चल सकते हैं? नहीं। बस तवक्कुल एक ऐसी ज़ात, तवक्कुल एक ऐसा हथियार है, तवक्कुल एक ऐसी क़ुव्वत है मोमिन की, एक ऐसा ईमान का अक़ीदा है कि अगर वो उसके पास आ जाए तो जहाँ रास्ते नहीं होते अल्लाह वहाँ उसके लिए रास्ते बना देता है। समंदर में रास्ते निकल के खड़े हो गए, पहाड़ों को अल्लाह मोमिन के सामने रेज़ा बना देता है। समंदरों में, बियाबानों में, सहराओं में मोमिन अपना रास्ता पा लेता है सिर्फ तवक्कुल की वजह से, अल्लाह के ज़ात पर भरोसे की वजह से। मेरे भाइयों, तवक्कुल जो करिश्मे मेरी और आपकी ज़िंदगी में दिखाता है, उनमें से करिश्मा ये भी है कि जो शख्स मुतवक्किल होता है, जिस शख्स के अंदर तवक्कुल हकीकी माने में होता है, वो शख्स बड़ा बेखौफ, मुतमईन, पुरसुकून हमेशा रहता है। इस तरह उसकी ज़िंदगी में नहीं होता, डिप्रेशन उसकी ज़िंदगी में नहीं आता, और शख्स हमेशा हर वक्त पुरसुकून, मुतमईन होता है। सुकून की दौलत अल्लाह उसे देता है, सुकून की दौलत से उसे माला माल रखता है। मुसीबतें सामने हों, परेशानियां सामने हों, नित नए जुल्म उसके सामने हों, कुछ भी उसके सामने हो, लाओ लश्कर उसके सामने खड़ा हुआ हो, उसके दिल पर, उसके चेहरे पर सुकून की एक दौलत नज़र आती है। वो चेहरे से सुकून उसके चेहरे से झलकता है। सुकून की दौलत, इत्मीनान की दौलत अल्लाह मुतवक्किल बंदे को अता करते हैं। देखिए, सीरत रसूल में एक वाक़या हमें मिलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के मुशरिकीन से बेजार आकर, मक्का के माहौल से बेजार आकर, जब अल्लाह ताला की जानिब से हुक्म होता है कि आप मक्का से निकलकर मदीने की तरफ हिजरत करें, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों निकल खड़े होते हैं। रास्ते में गारे सौर में दोनों पनाह लेते हैं। गारे सौर एक छोटा सा गार है, एक ऐसा गार जिसमें अगर कोई बैठ जाए तो उस गार के सामने से खड़ के
آسانی سے انسان دیکھ سکتا ہے کہ اندر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ غار بہت چھوٹا ہے، گفا بہت چھوٹا ہے، اگر کوئی اوپر سے آ جائے تو اوپر سے بھی اسے نظر آ جائے گا کہ اندر کوئی شخص بیٹھا ہے۔ اتنے چھوٹے غار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں پناہ لیے ہوئے ہیں، اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مشرکین کی جانب سے اعلان ہوتا ہے، بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں مکہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں، جو شخص ان دونوں کو نعوذ باللہ زندہ یا مردہ حالت میں پکڑ کر لائے گا، اس شخص کو 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی سے اسے شادی کرائی جائے گی، اسے تول کر سونا دیا جائے گا، اور ہو سکے تو اسے قبیلوں کا بادشاہ سردار بنا دیا جائے گا۔ بڑے بڑے اعلان کیے جاتے ہیں انعام کے، بڑے بڑے اعلان انعام کے کیے جاتے ہیں۔ ہر وہ شخص جس کے پاس گھوڑا ہے، جس کے پاس ہتھیار ہے، وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں کو ڈھونڈنے کے لیے، ان کو پکڑنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ نکلنے والے، ڈھونڈنے والے غار ثور تک پہنچ جاتے ہیں، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھ لیتے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں ڈھونڈنے کے۔ دیکھیں، ایمان کا جب آزمائش اللہ لیتا ہے تو کوئی معمولی آزمائش نہیں ہوتی۔ ایمان جب اللہ آزماتا ہے تو بہت ہی خطرناک طور پر آزماتا ہے، ایسے آزماتا ہے کہ ہم واضح ہو جاتا ہے کہ ہم حقیقت میں اللہ کے بندے ہیں یا اللہ کے بندے نہیں ہیں، ہم اللہ والے ہیں کہ شیطان والے ہیں، یہ واضح ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان کی آزمائش ہر ایک کی زندگی میں آئے گی۔ اللہ نے کسی کو نہیں چھوڑا، اللہ ہر ایک کو آزمائے گا اور معلوم کر لے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ ہم سب کو ضرور آزمائے گا۔ کیسے؟ ایسے آزمائے گا کہ ان میں سے نیک کون ہے، بد کون ہے، اچھے کون ہے، برے کون ہے، واضح ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی آزمائش یہاں پر بھی لی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی ایمان دیکھا کہ مشرکین آ گئے ہیں، ابھی بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اگر اوپر کھڑے ہوئے مشرکین نیچے دیکھ لیں گے تو بھی نظر آ جائیں گے، سامنے کھڑے ہوئے لوگ سر اٹھا کر دیکھیں گے تو نظر آ جائیں گے۔ اتنی بری سچویشن میں، اتنی نازک سچویشن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول شاید آج ہم پکڑ لیے جائیں گے، شاید آج ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا، آج ہمیں آج ہمیں بچ نہیں سکتے، شاید ہمیں یہ لوگ پکڑ کر لے جائیں گے۔ ابو بکر صدیق نے جیسی یہ بات کہی، دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے خوف ہیں، مطمئن ہیں، پرسکون ہیں، کوئی ڈر ان کے چہرے پر نہیں ہے، کوئی ڈپریشن کے اثرات ان کے چہرے پر نہیں ہے، کوئی تکلیف یا مصیبت کے اثرات ان کے چہرے سے نظر نہیں آ رہے، پرسکون ہیں، مطمئن ہیں، چہرے سے حشاشیت بشاشیت نظر آ رہی ہے۔ پورے سکون اطمینان کے ساتھ اللہ کے رسول کہتے ہیں، ما ظنک باثنین ما ظنک باثنین ثالثہم اللہ، اے ابو بکر بتاؤ ان دو لوگوں کے بارے میں تم کیا گمان رکھتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو، وہ دو شخص کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے، جن کا تیسرا ہے۔ اے ابو بکر ڈرنا نہیں ہے، خوف کھانا نہیں ہے، آج ہم دو نہیں ہیں، ہم تین ہیں۔ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے، کائنات کو بنانے والا ہمارے ساتھ ہے، لوگوں کی زندگیوں کو رچنے والا ہمارے ساتھ ہے، جو خیر و شر کا مالک ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ تمہیں ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ یہ بے خوفی، یہ بے اطمینانی اور یہ جرأت بھرا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلا وہ ایسے ہی نہیں، یہ توکل کا کرشمہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تھا۔ یہی توکل آج مجھ سے اور آپ سے مطلوب ہے کہ ہم پریشانیوں میں، مصیبتوں میں صراط مستقیم کو چھوڑ کر غیر راستوں پر جانا، بھٹک جانا، صحیح منہج کو چھوڑ کر غلط منہج کے راستے کو اپنا لینا، یہ سب توکل نہ ہونے کے اثرات ہیں۔ توکل اپنے اندر پیدا کریں، اللہ کی ذات پر حقیقی معنوں میں بھروسہ رکھیں، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آپ کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، کیسے مصیبتوں کو اللہ حل کرتا ہے، کیسے مصیبتوں کو آپ کے سروں سے دور کرتا ہے۔
پریشانیوں کا حل، مصیبتوں کا مداوا، ساری چیزوں کا جواب اگر کسی چیز میں ہے تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے میں ہے، اور یہی عبادت آج مجھ سے اور آپ سے مطلوب ہے۔ میرے بھائیوں، توکل کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، توکل کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ چیز جب انسان کے اندر آتی ہے بڑے بڑے اثرات ہماری زندگی میں مرتب کر دیتی ہے۔ انہی اثرات میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ جب انسان کے اندر توکل آ جائے، توکل کی طاقت اس کے اندر آ جائے، ایسا شخص پوری قوم کے سامنے چیلنج بن جاتا ہے۔ وہ فرد واحد ہوتا ہے لیکن اپنے اندر ایک پوری جماعت کی طاقت وہ رکھتا ہے۔ وہ حقیقت میں اکیلا ہوتا ہے لیکن پوری لشکر کی طاقت اس کے اندر ہوتی ہے۔ وہ اکیلا ہوتا ہے، پوری دنیا کے لیے چیلنج بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ توکل جس کے اندر آ جائے، ایسے شخص کا مقابلہ پوری دنیا کی طاقتیں نہیں کر سکتی۔ کوئی دنیا کی طاقت اس شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتی جس کے اندر توکل کی دولت ہو، توکل کی طاقت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے۔ ہر پیغمبر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر ان کے معجزات کا بھی ذکر کیا ہے۔ صالح علیہ السلام کا جہاں ذکر ہوا وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی اونٹنی کا بھی تذکرہ کیا جو چٹان چیر کر آ گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا جہاں تذکرہ ہوا وہاں ان کے ہاتھ اور ان کے ہاتھ کا تذکرہ، بیضا کا تذکرہ ہوا، ان کی لاٹھی کا تذکرہ ہوا۔ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو معجزات عطا کیے تھے اس کا تذکرہ ہوا۔ لیکن جب ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن میں آتا ہے تو وہاں پر کوئی معجزے کا ذکر نہیں ہوتا، معجزے کا ذکر نہیں ہوتا۔ اہل علم مفسرین جب اس بات پر غور کرتے ہیں تو ایک نقطہ بیان کرتے ہیں۔ وہ نقطہ یہ کہ ہود علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا، ایک معجزہ تھا ہود علیہ السلام کا۔ وہ معجزہ کیا ہے؟ ایک وقت آیا ہود علیہ السلام کی زندگی میں جب پوری کی پوری قوم انہیں مارنے کے لیے درپے ہو گئی تھی، ان کے خلاف پوری کی پوری قوم کھڑی ہو گئی تھی، ان کا ساتھ کوئی دینے والا نہیں تھا۔ ایسے وقت میں ہود علیہ السلام پوری قوم کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں، پوری سوسائٹی کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں، پوری معاشرے کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں، من دونہی فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون۔ اے میری قوم، آپ میرے خلاف جو سازشیں کرنی ہے کرو، میرے خلاف جو تمہیں چال چلنی ہے چلو، جو تمہیں کرنا ہے کرو۔ اللہ کے علاوہ تم جسے مدد مانگتے ہو مدد مانگو، جسے بلانا چاہے بلا لو۔ من دونی فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، مجھے مہلت بھی دینا نہیں، جو کرنا ہے جیسے کرنا ہے جب کرنا ہے کرو، مجھے مہلت بھی مت دو۔ ثم لا تنظرون انی توکلت علی اللہ، میں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہوں، میرا بال بھی تم بھینگا نہیں کر سکتے۔ میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں، میرا کچھ نہیں تم کر سکتے، مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پوری قوم کے سامنے ایک بندے کا جس کا کوئی مددگار نہیں ہے، جس کا کوئی سپورٹر نہیں ہے، جس کا کوئی نہیں ہے، ایسا شخص پوری قوم کے سامنے چیلنج بن جائے اور پوری کی پوری قوم اپنی طاقت لگا دے اور اس شخص کا ایک بال بھی بھیگا نہ کر پائے، حقیقت میں ایک معجزہ ہے میرے بھائی، ایک معجزہ ہے، ایک غیر معمولی طاقت ہے۔ اور یہ اثر اور یہ فائدہ جو ہود علیہ السلام کو حاصل ہوا یہ ایسے ہی نہیں، یہ ان کے توکل کی وجہ سے تھا۔ آج اگر یہ توکل میرے اور آپ کے اندر آ جائے، پوری قوم مل جائے ہمارے خلاف، پوری قوم سازشوں کے لیے لگ جائے، پوری قوم نت نئے قانون نکال کر ہمارے خلاف پڑ جائے، یقین مانے مسلمانوں کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتی، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی، اللہ کی ذات ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ سوچ، یہ عقیدہ اگر میرے اور آپ کے اندر آ جائے، دنیا ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی، دنیا کی طاقتیں ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا جہاں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم گرچہ کہ اکیلے تھے لیکن وہ امت تھے۔ امت کسے کہتے ہیں؟ پورے قوم کو امت کہتے ہیں، پوری نسل کو امت کہتے ہیں، پوری ایک جنریشن کو امت کہتے ہیں۔ ایک فرد کا ذکر کر کے اللہ کہتے ہیں ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم اکیلے تھے، تنہا تھے، لیکن وہ امت کے برابر تھے، ایک شخص تھے لیکن پوری سوسائٹی، پوری جنریشن، پوری قوم، پورے شہر، پورے ملک کے برابر تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر توکل تھا،
तवक्कुल की ताकत थी। वो जानते थे कि मेरा रब अल्लाह है, वो जानते थे कि अल्लाह की ताकत कितनी अजीम है, अल्लाह कितना बड़ा है, अल्लाह हमारा कितना मददगार है, ये लोग और उनकी ताकतें कितनी मजबूर हैं। यकीन माने जालिम जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, जालिम के साथ कितने ही लोग क्यों ना जमा हो जाएं, लेकिन मजलूम के साथ अल्लाह होता है, मजलूम की ताकत अल्लाह होता है, मजलूम की आवाज़ अल्लाह होता है, मजलूम की जानिब से मुकाबला करने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात होती है, और जिसके साथ अल्लाह आ जाए उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यही तवक्कुल की दौलत आज मुझसे और आपसे मतलूब है। मेरे भाइयों, तवक्कुल की वजह से और कई असरात मुरतब होते हैं। उनमें से एक असर ये भी है कि तवक्कुल बदशगुनी का ख़ात्मा करती है, बदफाली का ख़ात्मा करती है, बदअक़ीदगी का ख़ात्मा करती है। आज इंसान अवहाम व खुराफात में मुब्तला है। कुछ हुआ कि नहीं, जाते हैं बाबाओं के चक्कर में निकल जाते हैं, कुछ हुआ कि नहीं, जादू जिन्नात के रास्ते में निकल जाते हैं, झाड़ फूँक कराने पड़ जाते हैं। अल्लाह की ज़ात पर इन लोगों को भरोसा नहीं है। वो नहीं जानते कि नफ़ा और नुकसान का मालिक अल्लाह है। उनको मालूम नहीं है कि नफ़ा देने वाला भी वही, नुकसान करने वाला भी वही, मुसीबतों को लाने वाला भी वही, मुसीबतों को दूर करने की ताकत रखने वाला भी वही। मोमिन का नारा, मोमिन का अक़ीदा तो ये है कि वो हमेशा ये कहता है कि अल्लाह ताला ही है जो हमें नफ़ा पहुंचा सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है, उसके अलावा कोई हमें नफ़ा और नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने शागिर्दों को नसीहत करते हुए फरमाते हैं, अत्तियारतु शिरकुन, अत्तियारतु शिरकुन, अत्तियारतु शिरकुन, बदशगुनी लेना, बदफाली लेना शिरक है, शिरक है। बदशगुनी लेना, बदफाली लेना शिरक है। वमा मिन्ना वलाकिन्नल्लाह युज़हिबुहु बित्तवक्कुल। जो चीज़ें भी अल्लाह हमारी ज़िंदगी में डाल देता है, मुसीबतें, परेशानियाँ, जो चीज़ें आ जाती हैं, इन चीज़ों को दूर अगर कोई चीज़ कर सकती है वो मेरा और आपका भरोसा है। उन चीज़ों को दूर करने की ताकत अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करने में है। अवहाम व खुराफात में कौवे ने कुछ आवाज़ दी तो उसका मतलब ये है, उल्लू ने आवाज़ दी तो उसका मतलब ये है, बिल्ली ने रास्ता काटा तो सफ़र बराबर नहीं होगा। इस तरह के अवहाम और खुराफात का अक़ीदा रखना एक मुसलमान और मुतवक्किल बंदे के लिए जायज़ नहीं है, और ये चीज़ शिरक हो जाती है जब हम इन चीज़ों के बारे में ये सोचने लग जाएं कि इनके अंदर ताकत है, नफ़ा नुकसान पहुंचा सकती है। शिरक हो जाती है, रहते रहते इंसान मुसलमान से काफिर बन जाता है। मेरे भाइयों, इन चीज़ों से हमें बचना है, अपने ईमान और अक़ीदे की हिफाजत करना है। आज हम लोगों का एक सबसे बड़ा बहुत बड़ा एक परेशानी है कि हम लोग कहते हैं कि अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है, अल्लाह हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा है। देखो, मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, आज उनकी औरतें महफूज नहीं हैं, आज उनके बच्चे महफूज नहीं हैं, नौजवान महफूज नहीं हैं, बुज़ुर्ग महफूज नहीं हैं। क्या हो रहा है? मुसीबतों का एक लामतनाही सिलसिला मुसलमानों के ख़िलाफ़ चल रहा है, हुकूमतें मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, लोग मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, सोसाइटी मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। क्या वजह है कि अल्लाह की मदद नहीं आ रही है? इस वजह से कि अल्लाह ने जिस तरह का ईमान मुझसे और आपसे पूछा है वैसा ईमान मेरे और आपके पास नहीं है। जैसा अक़ीदा अल्लाह ने मुझसे और आपसे मुतालबा किया है वैसा अक़ीदा मेरे और आपके पास नहीं है। जैसा मुसलमान हमें होना चाहिए वैसे मुसलमान हम और आप नहीं है, इसीलिए अल्लाह की मदद नहीं आ रही है। अल्लाह की मदद चाहिए तो अपने आप को हकीकी मुसलमान बनाओ। इसीलिए अल्लाह ने कहा था, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। अगर हकीकत में ईमान लाना है तो तुम्हारा ईमान उन सहाबा इकराम के ईमान जैसा हो, तभी तुम्हारा ईमान काबिल कबूल होगा, तभी तुम हिदायत याफ्ता कहलाओगे। अगर तुम्हारा ईमान उन सहाबा इकराम के ईमान जैसा नहीं है तो तुम्हारा ईमान काबिल कबूल भी नहीं है, तुम्हारा ईमान तुम्हारे चेहरे पर मार दिया जाएगा, तुम हकीकत में मुसलमान ही नहीं कहलाओगे। मुसीबतों का मुदावा चाहिए, परेशानियों का हल चाहिए, मुसीबतों के मुकाबले में अल्लाह की मदद चाहिए। तो हमें भी अपना अक़ीदा सुधारना है, हमें भी सही मानों में मुसलमान बनना है, हमें भी सही मानों में मुतवक्किल बनना है। तवक्कुल के जो असरात अल्लाह ताला मेरे और आपकी ज़िंदगी में दिखाता है उनमें से एक असर हमारे और आपकी रिज़्क़ में कुशादगी भी इस तवक्कुल की वजह से आती है।
توکل کی وجہ سے میرے اور آپ کی زندگی میں رزق کی کشادگی آتی ہے۔ رزق کی وجہ سے آج انسان کیا کچھ نہیں کرتا، صبح گھر سے نکلتا ہے شام تک پریشان رہتا ہے، کبھی کسی سے جھوٹ کہتا ہے، کبھی کسی کو دھوکہ دیتا ہے، کبھی کسی کا مال ہڑپتا ہے، جو من میں آیا وہ کرتا ہے۔ بس کرنا یہ ہے کہ کسی بھی طرح کمانا ہے، کسی بھی طرح پیٹ کی آگ کو بجھانا ہے، کسی بھی میرے بیوی بچوں کا پیٹ بھرنا ہے، اس کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کچھ غلط کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، توکل اپنے اندر پیدا کرو، اللہ روزی ایسے دے گا کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پرندہ جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے آسمان سے اڑتا ہے، آسمان سے اڑ کے اپنے پرندہ گھونسلے میں ہوتا ہے، اس کے پیٹ میں کچھ دانے نہیں ہوتے، بھوکا پیاسا ہوتا ہے، آسمان میں اڑتا ہے یہ سوچ کر کہ اللہ آج مجھے کچھ کھلائے گا، اور جب شام میں لوٹتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ وہ اپنے چونچ میں کچھ دانے لے کر آتا ہے اپنے بچوں کے لیے، کچھ کیڑے پکڑ کے لاتا ہے اپنے چوزوں کے لیے۔ کون سی ذات ہے جو ان پرندوں کو کھانا کھلا رہی ہے؟ کون سی ذات ہے جو ان پرندوں کو ان کے رزق تک پہنچا رہی ہے؟ کون سی ذات ہے جو ان بے زبان جانوروں کو ان کا رزق دے رہی ہے؟ یہ ان کا حقیقت میں توکل کرنا ہے اللہ کی ذات پر۔ انہوں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا، اللہ نے ان کے پیٹ بھرنے کا انتظام بھی کیا۔ اسی لیے میرے بھائیوں توکل اپنے اندر پیدا کرو۔ توکل کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے گھروں میں رزق کی کشادگی لاتا ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں آتی ہیں رزق کی ان توکل کی وجہ سے۔ صرف معنوی فائدے نہیں، ظاہری فائدے بھی نظر آتے ہیں۔ بس مطلوب یہ ہے کہ توکل میرے اور آپ کے اندر آ جائے۔ ان توکل کے جو اثرات میں نے آپ کو بتائے ہیں، سارے اثرات میرے اور آپ کی زندگی میں نظر آئیں گے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر غور کرتے ہوئے اپنی زندگی کو سدھارنے، اپنے عقیدے کو سدھارنے اور توکل جیسے عظیم عبادت کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ حاضرین، ہم نے ابھی سنا کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کے کیا فائدے اور کیا اثرات میری اور آپ کی زندگی میں اللہ نظر آتے ہیں۔ توکل کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے دنیا کے اسباب کو اپنانا چھوڑ دیں۔ بیماری آئی ہے تو ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے اور ساتھ میں علاج بھی کرانا ہے۔ رزق میں تنگی آئی ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے اور رزق کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، حلال راستوں کو اختیار بھی کرنا ہے۔ توکل کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بس اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں اور گھروں میں بیٹھ جائیں اور یہ کہیں کہ مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، میں باہر نہیں نکلوں گا، بس اللہ مجھے کھلا دے، اور یہ کہیں کہ میں باہر نہیں جاؤں گا، ڈاکٹرز کے پاس نہیں جاؤں گا، اللہ میری بیماری کو شفا کر دے۔ نہیں، یہ ہماری غلط سوچ ہے۔ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں ہر چیز ایکشن کے بعد ری ایکشن کے طور پر نظر آتی ہے۔ ہر چیز اسباب کو اختیار کرنے پر ہمیں ابھارتی ہے، ہمیں اسباب اختیار کرنا چاہیے۔ یہاں جب اللہ نے مصیبت دی ہے تو ان مصیبتوں کا حل کرنے کا جو راستہ ہے ان کو اپناتے ہوئے ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ رزق میں کشادگی ہے چاہیے تو ہمیں حلال راستوں کو اختیار بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم میں مریم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، جہاں مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی۔ مریم علیہ السلام کہنے لگی، اے اللہ مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میری شادی ہی نہیں ہوئی ہے، میری شادی ہی نہیں ہوئی، مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا یہ ہوگا، یہ اللہ کی مصلیت ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ ضرور کرے گا اور تیرا بچہ ایک نشانی ہوگی۔ مریم علیہ السلام اپنی قوم سے ڈر کر
قوم کے لوگوں سے پریشان ہو کر کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ مجھے طعنہ دیں گے، لوگ میری عزت و آبرو کے خلاف باتیں کریں گے، میں قوم میں نہیں رہوں گی، گاؤں میں نہیں رہوں گی کہہ کر وہ اپنے قوم سے نکل جاتی ہیں، صحرا میں چلی جاتی ہیں، صحرا ریگستان میں چلی جاتی ہیں۔ اب وہ پریگننسی کی حالت میں، جب کہ ایسی حالت میں میں اور آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ عورت کے کھانے پینے کا بہت زیادہ خیال رکھا جانا چاہیے۔ عورت اچھی غذائیں کھائے، اچھی پانی پیے، اچھی غذاؤں کا استعمال کرے، اس بات کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ لیکن مریم علیہ السلام صحرا میں چلی گئی ہیں، جہاں ان کے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ وہ بھوکی پیاسی ایک جلے ہوئے درخت کے نیچے بیٹھتی ہیں، جلا ہوا درخت، اس کے نیچے بیٹھ جاتی ہیں۔ سوکھا کھجور کا درخت ہے، اس کے تنے کے پاس بیٹھتی ہیں اور اللہ سے اپنے رزق کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہتے ہیں وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اے مریم جس تنے سے تم ٹیکا لگا کے بیٹھی ہو، جس درخت سے تم ٹیک لگا کے بیٹھی ہو، اس درخت کو تھوڑا ہلاؤ، تمہارے اوپر وہ جو کھجور ہے، تازے کھجور اللہ تم پر گرائیں گے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا، تم پر تازے رطب کھجور گریں گے۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، تم اس کھجور کو کھاؤ اور تازہ پانی اللہ نے تمہارے پیروں کے نیچے سے جاری کر دیا ہے، اس تازہ پانی کو پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھو۔ دیکھیں اس واقعے میں ایک پتے کی بات مفسرین ذکر کرتے ہیں، اہل علم ذکر کرتے ہیں، وہ یہ کہ ایک پریگننٹ عورت بہت کمزور ہوتی ہے، کھجور کا درخت بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ آج بھی جن لوگوں نے کھجور کا درخت دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ کھجور کا درخت اپنی جڑوں سمیت بڑا مضبوط ہوتا ہے، زمین میں اس کی پکڑ بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ 10 پہلوان بھی اگر اس درخت کو ہلانا چاہیں تو 1 انچ برابر بھی اسے ہلا نہیں سکتے، اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ ایسے مضبوط درخت کو ہلانے کے لیے اللہ حکم دے رہے ہیں اور ایک کمزور عورت کو حکم دے رہے ہیں جو عورت پریگننسی کی حالت سے گزر رہی ہے۔ اللہ حکم دے رہے ہیں کہ تم ہلاؤ۔ اس ہلانے کا حکم اللہ نے دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ ہلا بھی نہیں سکتی اور وہ ہلائیں گی بھی تو ہل بھی نہیں سکتا، لیکن اللہ نے حکم دیا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ تو کیا مصلحت ہے، کیا حکمت ہے؟ مفسرین بتاتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک سبق اس میں دیا ہے کہ رزق چاہیے دنیا میں تو تھوڑی تو محنت کرنی پڑے گی، تھوڑی تو تمہیں حرکت کرنی پڑے گی، تبھی تمہیں رزق ملے گا، ایسے ہی رزق نہیں ملے گا۔ جبکہ اللہ جانتے ہیں کہ مریم علیہ السلام اس درخت کو ہلا نہیں سکتی، اس کے باوجود اللہ نے انہیں حکم دیا، اس لیے حکم دیا تاکہ مجھے اور آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ دنیا میں حلال رزق بغیر محنت کے نہیں ملتا۔ تو میرے بھائیوں، توکل کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا میں اسباب کو بھی اختیار کریں اور اللہ کی ذات پر بھی بھروسہ رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا پاس اونٹ ہے اور اس کی لگام ہے، کیا میں اونٹ کو لگام سمیت چھوڑ دوں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کروں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اعقلها وتوکل علی اللہ، پہلے اپنی اونٹ کی لگام باندھو، اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ مطلب یہ کہ تمہیں اسباب اختیار کرنا ہے، بیماری آئی تو علاج کرنا ہے، مصیبت آئے تو ان کو دور کرنے کے اسباب کو اختیار کرنا ہے، ان کی مشکلات کے حل کو تلاش کرنا ہے، اور ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل اللہ کی ذات پر کامل ہونا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں توکل کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے اس توکل کی عظیم عبادت کو مجھے اور آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین